قرآن پاک کے بعد روئے زمین پر اس دھرتی پر اگر سب سے صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. پوری امت مانتی ہے، سب کا اجماع ہے اس پر. اور یہ کتاب لکھنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بخارا کے ہیں، وہاں کا خود کیا حال تھا؟ اسلام نام کی چیز ختم ہو گئی، سب مرتد ہو گئے. ایسے بڑے امام جن کی کتاب قرآن کے بعد سب سے افضل سمجھی گئی، سب سے صحیح سمجھی گئی، وہ جس علاقے کے رہنے والے تھے وہاں کا یہ حال ہو گیا. اسلام کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. کوئی داڑھی رکھنا اگر چاہتا تو نہیں رکھ سکتا تھا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا، اذان دینا حرام تھا، جائز نہیں تھا، وہ مجرم سمجھا جاتا تھا. اتنی عمومی اعتبار سے ظلمت اور تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا کیسے ہوگا؟ اسلام تو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اسے اللہ باقی رکھیں گے. اگر اسلام ختم ہو گیا تو پھر دنیا کس کام کی؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اسلام باقی رہے گا اور دنیا باقی رہے گی. اور جس دن اللہ اللہ کہنے والا اس روئے زمین پر ایک بھی نہیں ہوگا، اللہ پوری کائنات کو توڑ پھوڑ کر فنا کر دیں گے. چاند، سورج، زمین، ستارے، سیارے، یہ پورے پلانٹس، گیلیکسیز اور یہ آسمان بھی اللہ توڑ کے ختم کر دیں گے. کیونکہ یہ سب تو اسلام مسلمانوں کے نام پہ چل رہے تھے. یہ کائنات کا نظام تو مسلمانوں کے لیے چلا رہے ہیں، تھوڑی غیروں کے لیے چلا رہے ہیں. مسلمان جس حال میں بھی ہو، وہ میرا نام لیوا ہے، میرا نام لیتا ہے، اس کے لیے یہ پوری کائنات کا نظام ہم چلا رہے ہیں. یہ نہیں تو پھر کس کام کا ہے نظام؟ جس دن روئے زمین پر سے مسلمان ختم ہوگا وہ آخری دن ہوگا دنیا میں. قیامت اللہ برپا کر دیں گے، سب توڑ پھوڑ کر فنا کر دیں گے. تو یہ اسلام مٹے گا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں، ہر زمانے میں اپنے ایسے نیک بندوں کو کھڑا کرتے ہیں. اس وقت کے اس ماحول کے اعتبار سے اللہ محنت کو ان کے دلوں پر، ان کے قلب پر اللہ کھولتے ہیں کہ اس زمانے میں، اس دور میں کس حال میں، کس کیفیت کے ساتھ کون سی محنت کی جائے گی، کس طرز سے، کس طریقے سے محنت کی جائے گی، وہ اللہ کھولتے ہیں اپنے نیک بندوں پر.